کہنا ہے اسحاق ڈار کا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف چاہے تو اتوار کو ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں، آرڈیننس کے ذریعے جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ آئی ایس آئی اور آئی بی حکام جوڈیشل کمیشن کے رکن نہیں بن سکتے۔ تحریک انصاف کو اس قانونی نقطے سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ جوڈیشل کمیشن اگر چاہے تو آئی ایس آئی اور آئی بی سمیت کسی کو بھی بلا سکتا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو اس قانونی نقطے سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ گورنمنٹ نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، نمبر ایک، یہ ہماری کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ ہم نے جب لاسٹ راؤنڈ کیا تھا اور اسی رات کو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کنٹینر سے جناب عمران خان صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا کہ جی اب ہم بات آج کے بعد نہیں کریں گے، تو اس وقت یہ بریک آئی تھی۔ اور مذاکرات از اے نیچرل وے فارورڈ ان پالیٹکس، تو کبھی دروازے بند نہیں ہوتے۔ اب انہوں نے انڈیکیشنز دی ہیں کہ وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، پبلکلی انہوں نے یہ سٹیٹمنٹس دیے ہیں اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ باقی رہا معاملہ کہ میری ان سے یہی سجیشن ان کو ہوگی کہ وہ اور ان کی ٹیم مہربانی کر کے جو ایک آئین اور قانون کے تحت جو معاملات ہیں ہم اس کو سامنے دیکھ کر آپس میں مذاکرات کریں گے تو یہ کسی حتمی نتیجے پہ کامیابی کے ساتھ پہنچیں گے۔ ہماری طرف سے حکومت جو ہے وہ کل پرائم منسٹر صاحب کی واپسی ہے، آج تک ان کی انگیجمنٹ تھی، صبح وہ چلیں گے، ٹائم لیگ کے ساتھ کل رات تک پہنچیں گے۔ تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ سنڈے مارننگ میں ان سے بات کروں اور فوری طور کے اوپر اگر ہو سکے تو انشاءاللہ سنڈے کو ہی ہم آفٹر نون میں ان کو میٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ بالکل ایک کلیئر میسیج ہے، آپ کے سوال کا جواب ہے کہ گورنمنٹ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار تھی، تیار ہے اور انشاءاللہ تیار رہے گی۔ اور ہم سب کو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے، آپ کو پتہ کہ جہاں یہ بریک ہوا تھا ان کا جو قریباً میجر ایجنڈا جو فیوچرسٹک تھا، الیکٹورل ریفارمز، آئینی ترامیم اور قوانین میں ترامیم، اگر ہو سکے ایک قانون، اور اس کے حوالے سے تو سب چیزیں جو ہے کام ہو رہا ہے، 16 میٹنگز ہو چکی ہیں، 1283 پرپوزل پہ کام ہو رہا ہے، آئینی میں ترمیم ہے، قوانین میں بھی ترمیم اس میں آئی ہوئی ہیں، اس میں یونیفائڈ لاء کا بھی ایک پرپوزل ہے، 5 لاز کو ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں ہماری سب کمیٹی جو ہے، اور ایک سینٹ کا لاء رہتا ہے اور ایک کانسٹیٹیوشنل جو پرپوز امینڈمنٹس پہ کام کرنا ہے۔ تو ہماری طرف سے بالکل پازیٹیو ہے۔ اب میرا تو یہی خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے پازیٹیو انڈیکیشن کے بعد وہ اپنا جو انہوں نے جلسوں کا ایک شیڈیول دیا ہوا ہے اس کو وہ پوسٹپون کریں، اس کو ڈیفر کریں، کیونکہ پاکستان کے مفاد میں یہی ہے، اور پاکستان کی معیشت، پاکستان کے عوام اور پاکستان کی قوم میں سمجھتی ہے کہ وہ تقاضا کرتی ہے ہم سب سے، پولیٹیشن سے، کہ ہم میچورٹی کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ ہم آگے اس طرح چلیں کہ پاکستان کی معیشت کو نقصان نہ ہو۔ پاکستان کی معیشت نے کافی نقصان اٹھایا ہے اور ہمیں اب مل کے اس نقصان کو پورا بھی کرنا ہے، اور میں اس لیے یہ سجیسٹ کروں گا ایز اے پاکستانی اور حکومت کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے کہ چونکہ ڈائلاگ جو ہیں میں بڑا ہوپ فل ہوں انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کے آنے پہ، اور ایک ہمیں اور کام کرنا ہوگا، obviously جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی کانفرنس میں لینا ہمارا فرض ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تمام 21 پارٹی جو تھیں وہ ہمارے ساتھ تھیں جب یہ تمام پروسیس ہو رہا تھا، تو ان کو بھی کانفرنس میں لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن مذاکرات کا انکار نہیں ہے، مذاکرات ہوں گے اور بہت جلد ہوں گے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہو سکتے اتوار کو بھی ہو سکتے ہیں، سبجیکٹ ٹو اویلیبلٹی آف ان کی سائڈ سے لوگ اور ہماری سائڈ سے، کیونکہ کل شام کو کہیں پتہ نہیں کب وہ ٹیک آف کرتے ہیں لندن سے، ورچولی 8 گھنٹے کی فلائٹ اور 4 گھنٹے کا ٹائم گیپ، 5 گھنٹے کا ٹائم گیپ، تو یہ لیٹ ہی آئیں گے میرا خیال ہے۔ تو انشاءاللہ سنڈے مارننگ ویل گیٹ ہولڈ آف۔ آج آپ کی کوئی بات ہوئی ہے شاہ محمود قریشی سے یا کسی سے کوئی رابطہ ٹیلی فونک یا سارے پارلیمنٹیرین اسلام دعا ہوتا رہتا ہے یار، آج تو نہیں ہوئی لیکن ہوتا رہتا ہے اسلام دعا۔ کون کیا فرما رہے ہیں؟ ابھی تک خبر باہر نہیں بتائیں ہمیں، میں اچھا مجھے نہیں پتا۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا بھائی جوڈیشل کمیشن کا۔ دیکھیں میں نے اس وقت ہی کہا تھا، کنونس کرنے کی کوشش کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ جوڈیشل کمیشن جب ہم کہیں گے کہ بنائیں وہ، تو یہ چاہتے تھے اگر آپ کو یاد ہو آرڈیننس کے ذریعے۔ اب جب آپ آرڈیننس کے ذریعے بنائیں گے تو مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ اسٹرائک ہو جائے گا، کیونکہ الیکشن میٹر کے بارے میں ہوگا جوڈیشل کمیشن، جو بھی ہم آرڈیننس جاری کریں گے، مجھے ابھی بھی ڈر ہے۔ اب آپ اگر پچھلے چند ہفتے دیکھیں تو ایک ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم آرٹیکل 225 کی روشنی میں، آئین کے آرٹیکل 225
ہم جو ہے الیکشن میٹرز پہ کوئی کام جو ہے لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہمارے پاس ایک اور ٹول ہے 1956 کا انکوائری کمیشن ایکٹ, اس کے تحت یہ کام ہو سکتا ہے اور اس کے تحت یہ جو انکوائری جوڈیشل کمیشن وہ چاہتے ہیں بن سکتا ہے. اب بات آ گئی کہ جی ہم وہاں اس کا سکوپ کیا ہوگا. سکوپ ان کی ایلیگیشن ہوگی, ان کا ٹی او آر جو ہے وہ خان صاحب کی ایلیگیشن ہوگی, میسو اینڈ سسٹمیٹک ریگنگ تھرو اے کانسپریسی اینڈ پلان ٹو برنگ پی ایم ایل این آر تھرو ریگنگ ان پاور. یہی تھی نا جی ان کے جو انہوں نے ان کا جو نہیں وہ اور بات ہے, وہ اور بات ہے. وہ ان کا بھائی ایک سیکنڈ مجھے ختم کر لینا تھا نا. آپ آئی ایس آئی اور آئی بی ممبر نہیں ہو سکتے جوڈیشل کمیشن کے, ان کو کلیئرٹی ہو چکی ہے. انہوں نے بھاولپور میں کہا تھا, میں نے کلیریفائی کر دیا تھا, قوانین کے تحت آئی ایس آئی وہ ان کا جو دے کین ڈو اینی ورک. آپ کو بھی بلا سکتے ہیں, وہ جو کمیشن ہوگا مجھے بلا سکتے ہیں, ایکسپرٹس کو بلا سکتے ہیں, لیگل لوگوں کو بلا سکتے ہیں, میڈیا کو بلا سکتے ہیں. آبویسلی جو الیکشن کا ہے وہ تو بلائیں گے سب کو. تو اس میں اگر ان کی کوئی انویسٹیگیشن ٹیم بننی ہے تو اس میں وہ جس کو اگین دوبارہ کاپٹ کر سکتے ہیں, آئی ایس او کو بھی کر سکتے ہیں, آئی بی کو بھی کر سکتے ہیں, جس کو بھی چاہے وہ کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. صرف ہمارا اور ان کا جو ڈفرینس اوپینین تھا یا ہوگا وہ یہ ہے کہ جی ہم ایک آپ کی ایلیگیشن ہم ٹی او آر دے دیتے ہیں, اسکوپ آف ورک. اس کے بعد ہم یہ نہ بتائیں کہ آپ کیا کام کر کے, جسے کہتے ہیں ڈکٹیٹڈ ورک پلان, وہ مناسب نہیں ہے. سپریم کورٹ کے ججز ہیں, آپ نے ایک ایلیگیشن لگا دیجیے, یس اور نو میں جواب آئے گا. یس کے ساتھ بھی ریزنز وہ دیں گے اور نو کے ساتھ بھی دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آزاد چھوڑنا چاہیے. یہ ویسے بھی کنٹمپٹ ہے سپیریئر جوڈیشری کی کہ آپ ان کو بتائیں کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے, کہ جی یہ آپ یہ اتنے ہلکے دیکھیں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, ایز اف دے ڈو ناٹ نو. وہ لوگ ہیں جو کہ اپیل سنتے ہیں ٹریبونل کے اگینسٹ, اور الیکشن ٹریبونل جو ہیں اس کے ہیڈ آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں. تو میرا مطلب وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک. ہمیں ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, انا کو چھوڑیں. پاکستان نیڈ جس وقت جیسے میں نے ایکسپلین کیا ہے یونٹی, ہم پاکستان کی اکانومی کو آگے لے کے جائیں, پاکستان کی بہتری کے لیے کریں, اس کی معیشت کو بہتر کریں, ایک چارٹر آف اکانومی بنائیں, بجائے ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی تسلی کے لیے جیسے میں نے کہا ان کا میسو کام جو ہے وہ الیکٹرل ریفارمز کمیٹی کر رہی ہے, جس میں ہم ان کے ممبرز دو فرسٹ میٹنگز کے بعد نہیں آ رہے, جو کہ ان کو آنا چاہیے. اور اس کے بعد یہ جو ان کا جوڈیشل کمیشن ہے وچ ریلیٹس ٹو پاسٹ, کہ جی الیکشن 2013 کا رگ ہوا کہ نہیں ہوا, اس میں ہمارا چونکہ ضمیر صاف ہے, دل صاف ہے, اس لیے ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی دل میں کوئی خلش ہوتی یا کوئی ہم نے نیگیٹو کام کیا تو ہم اس کو مانتے ہی نہ. ہم نے تو 13 اگست کو لکھ دیا تھا. اسحاق ڈار کی گفتگو آپ نے دیکھ لی. وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف